अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजा नियाज़ी। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और तहरीक इंसाफ के एहतजाज को लीड करने वाले अली अमीन गंडापुर ने हर सूरत धरना जारी रखने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आला के पी के अली अमीन गंडापुर रात तहरीक इंसाफ के एहतजाज पर होने वाले क्रैकडाउन से पुरस्रार तौर पर गायब हो गए। बुशरा बीबी भी उनके हमरा थी। आज मानसेरा में अली अमीन गंडापुर सामने आए और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने ऐलान किया कि धरना खत्म नहीं हुआ बल्कि इमरान खान की कॉल तक जारी रहेगा, लेकिन उन्होंने तहरीक इंसाफ के कारकुनान को ये भी नहीं बताया कि धरना कहाँ जारी रहेगा, धरने का मरकज इस्लामाबाद होगा या कोई और शहर। तहरीक इंसाफ की आगे की हिकमत अमली से भी लोगों को बेखबर रखा गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दावा किया है कि एहतजाज के दौरान उनके मुतअद्दिद कारकुन हलाक हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपने दावे के कोई सबूत फराहम नहीं किए। तहरीक इंसाफ के बाकी रहनुमा भी पीटीआई की हिकमत अमली से नाखुश नजर आते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई ने तहरीक इंसाफ की क़यादत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया। फाइनल कॉल के हवाले से कोई हिकमत अमली ही नजर नहीं आई। नाजरीन, तहरीक इंसाफ 3 बड़े मुतालबात लेकर मैदान में उतरी थी, लेकिन उनमें से एक भी मुतालबा पूरा नहीं हो सका। कारकुनान को मार खाने के लिए अकेला छोड़ दिया गया और हमेशा की तरह क़यादत तितर बतितर हो गई। दूसरी तरफ हुकूमत तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और क़यादत को वापस भेजकर विक्ट्री क्लेम कर चुकी है और इस वक्त काफी मजबूत पोजीशन में नजर आ रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तो पीटीआई से अब मुज़ाकरात करने से भी इनकारी है और फसाद की जड़ वाली पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को करार दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ की नाकाम फाइनल कॉल की असल वजह क्या थी? 13 नवंबर को फाइनल कॉल दी गई और 11 दिन में तहरीक इंसाफ क्यों मुअस्सर हिकमत अमली नहीं बना सकी और अब भी तहरीक इंसाफ की लीडरशिप एहतजाज के मामले पर कंफ्यूज नजर आ रही है। दूसरी तरफ हुकूमत का पलड़ा फिलहाल तो भारी नजर आ रहा है। वफाकी काबीना के इजलास में भी कुछ अहम फैसले हो सकते हैं। हुकूमत का ये कॉन्फिडेंस बरकरार रह पाएगा या तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल सेमीफाइनल कॉल साबित होगी? एक और फाइनल कॉल देखने को मिलेगी और एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा? इस सब पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तारिक फजल चौधरी साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के एहतजाज से निपटने के लिए रात गए ऑपरेशन किया। तहरीक इंसाफ के मुताबिक उनके कारकुनान पर सीधी गोलियां चलाई गई। मामलात इस नहज पर पहुंचे ही क्यों सारी सूरत हाल को मिसहैंडल किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गुजारिश ये है कि तहरीक इंसाफ के इस मार्च से पहले भी हम यही बात कर रहे थे कि ये एक ला हासिल मार्च है और जो मकासद वो हासिल करना चाह रहे हैं उनका ये तरीका नहीं है, ये रास्ता नहीं है। वो मकासद हासिल करना, इमरान खान साहब की रिहाई हो, वो 26वीं तरमीम को रिवर्स कराना हो, वो और भी जो बातें कर रहे हैं, उसका ये तरीका नहीं है कि आप इस्लामाबाद में यलगार करें और बार बार इस्लामाबाद में हमला करें और केपी गवर्नमेंट की मशीनरी को उसमें इस्तेमाल करें, जिसमें आंसू गैस के शेल भी उन्होंने चलाए, गोलियां भी चलाई। और आपको पता है कि 3 बदकिस्मती से रेंजर्स की शहादतें हुई, उसके बाद 2 पुलिस के जवान जो हैं वो शहीद हुए। ये तो वो बातें हैं जो पूरी दुनिया को पता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो आपने सवाल किया है कि सीधी गोलियां चलाई गई और उसके बाद हमारी जो है वो कारकुनों की हलाकतें हुई। उमर अयूब तो ये भी कह रहे हैं पंजाब पुलिस के 60 से ज्यादा एहलकारों को हमने रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर पहुंचाया है। हम किसी का नुकसान नहीं करते बल्कि हमारा नुकसान हुआ है। नहीं, किसी को किसी ने रेस्क्यू वगैरह नहीं किया। जो उनकी फुटेजेस मौजूद हैं कि जिस तरह वो शेल मार रहे थे और जिस तरह का पुरतशद्दुद वो क्राउड था, वो सब ने देखा है। इस्लामाबाद वालों की भी अल्हम्दुलिल्लाह आंखें खुल गई हैं कि जो बड़ा इंतजार कर रहे थे कि शायद जनाब उनके चाहने वाले पीटीआई के कि यहाँ पे बड़ा कोई एक महज़ब पॉलिटिकल क्राउड आएगा और वो बड़ा कोई एहतजाज करेगा। ये कोई पॉलिटिकल क्राउड नहीं था, ये एक पुरतशद्दुद हजूम था जो इस्लामाबाद में दाखिल हुआ और इस्लामाबाद के रेजिडेंट्स जो उनके वोटर थे, जो वोटर नहीं थे, उनके रोंगटे खड़े हो गए कि ये क्या लोग जो है ये एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट की आड़ में जो है वो इस्लामाबाद में दाखिल हुए हैं और उन्होंने अपनी कार्रवाइयों से, अपनी तोड़ फोड़ से, अपनी लूट मार से और इस तमाम हरकतों से ये साबित किया कि वो एक पुरतशद्दुद हजूम था जिसे ज़ाहिर है इस्लामाबाद खाली कराना ज़रूरी था। मैं उनके इस प्रोपेगेंडे की सख्ती से इसे झूठ करार देता हूँ कि कोई एक भी शख्स जो है वो कारकुन पीटीआई का हलाक हुआ हो, बिल्कुल भी नहीं। किसी तरह की कोई फुटेज जो है वो उनके पास नहीं है। अब सिवाय अपनी यानी जो कारकुनों के सामने उनकी बेइज्जती हुई है और उनकी जग हंसाई हुई है कि ये चौथी यलगार थी इस्लामाबाद में
اور بار بار وہ یلغار کر کے اور ڈی چو کو ٹچ کر کے بھاگ جاتے تھے. سر اس پروٹیسٹ کال سے پہلے بھی مذاکرات کا سلسلہ ہم نے دیکھا کہ بیک ڈور مذاکرات چل رہے تھے, بہت زیادہ ملاقاتیں ہو رہی تھی, اڈیالہ جیل میں بھی بڑی فریکوینٹ ملاقاتیں ہوئیں, لیکن پھر اس کے بعد بانی پی ٹی آئی کا بیان آیا کہ حکومت سنجیدہ نظر نہیں آ رہی, اگر وہ سنجیدہ ہوتی تو جتنے بھی ناحق سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے. تو کوئی اس طرح کا گڈ ول جیسچر حکومت کی طرف سے نہیں جانا چاہیے تھا تاکہ ان کو بھی یہ شعور ہو جاتا, ان کے بھی جو وہ مسٹرسٹ کا جو ایلیمنٹ تھا وہ ختم ہو جاتا, کیونکہ ماضی میں بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ جس طرح سے مجھے بیوقوف بنایا گیا, لاسٹ ٹائم بھی مجھ سے جلسہ تو پوسٹ پون کرا دیا گیا تھا, لیکن پھر بعد میں انہوں نے وہ چیزیں نہیں مانی جو میرے ساتھ طے کی تھیں, تو وہ ایک مسٹرسٹ کا لیول تھا, تو وہ کیوں نہیں ڈیولپ ہو سکا؟ بات یہ ہے کہ جب جلسہ ملتوی کرایا گیا اس کے بعد جو ڈیٹ دی گئی اس ڈیٹ پہ اجازت دی گئی, باقاعدہ ڈی سی نے اجازت دی اور وہ جلسہ ہوا. یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا ٹرسٹ ڈیفیسٹ, یہ اس طرف سے ہے, ہماری طرف سے نہیں ہے. اور اگر یہ بار بار جیل کھلوائی گئی, ملاقاتیں کرائی گئی, تو یقیناً اس میں حکومتی ایفرٹ شامل تھی کہ بات جو ہے اسنیچ تک نہ پہنچے. لیکن ان کی جو ضد اور ہٹ گرمی جو ہے وہ کوئی نئی تو نہیں ہے. جب سے سیاست میں آئے ہیں 2014 سے مسلسل ان کا جو ہے وہ رویہ اسی طرح کا ہے, جس میں کوئی لچک نہیں ہے, جس میں کوئی سیاسی بات نہیں ہے, جس میں ضد ہے, جس میں بس جناب وہ سر اپنی ضد اور لچک کی, سر ضد اور ہٹ درمی تو پھر دونوں طرف سے ہے نا. اگر آپ کہیں کہ کوئی پیچھے ہٹنے کو بھی تیار نہیں ہے, ابھی آج مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ابھی یہی بات کر رہے تھے کہ حکومت چاہتی ہے کہ ہر صورت میں ان کو جیل میں رکھیں گے, پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہر صورت میں انہیں نکالیں گے, تو اس سے نارکی بڑھے گی. میری بات سنیں, وہی سوال جو آپ نے کیا ہے, دوبارہ بھی تقریباً وہی بات آپ نے کی ہے. ہماری طرف سے ضد نہیں ہے. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر ضد ہوتی تو یہ سارے جو ارینجمنٹس کیے گئے, ان سے ملاقات ہوئی, ساری چیز ہوئی, وہ اسی لیے ہوئی کہ خوش اسلوبی سے معاملات طے ہوں. ٹیکنیکل بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو ایلیمنٹ ضد کا ہے تحریک انصاف میں, دوسرا ایلیمنٹ یہ ہے کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے اس وقت جو جیل سے باہر ہے, اس میں شدید اختلافات بھی ہیں اور پارٹی کو کیپچر کرنے کے لیے ایک ریس لگی ہوئی ہے. بشا بی بی پارٹی کو کیپچر کرنا چاہتی ہیں, آپ نے دیکھا جس طرح لیڈ کیا. اچھا علیمہ خان صاحبہ وہ انہیں تسلیم نہیں کرتی, وہ اپنے آپ کو عمران خان کی جانشین وہ سمجھتی ہیں. علی امین گڈا پور جو ہے وہ کے پی میں جو ان کی فالوئنگ ہے وہ اس کو کیش کرانے کی کوشش کرتے ہیں. باقی جو ان کے لوگ چیئرمین ہیں, باقی لوگ ہیں, وہ اپنے طور پہ ایک کھینچا تانی میں لگے ہوئے ہیں. ان میں یکسوئی نہیں ہے, ان میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو فیصلہ کرے اور باقی اس کا فیصلہ مانے. ابھی سنجانی کا مقام جو ہے وہ پارٹی میں اس طرح کے اختلافات تو چلتے رہتے ہیں. سر ابھی علی امین گنڈا پور پریس کانفرنس میں یہ واضح کہہ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ مجھ پر تو ڈائریکٹ حملہ ہوا ہے, بشرا بی بی پر بھی حملہ کیا گیا ہے, ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ پر حملہ کرنا کافی سنجیدہ الزامات ہیں. یہ حکومت کا کیا رد عمل ہوگا اس پہ؟ وہ صرف میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اپنی خفت اور شرمندگی چھپانے کے لیے یہ الزامات لگا رہے ہیں. باقی فوٹیجز موجود ہیں. آپریشن جو کہ کوئی غیر معمولی آپریشن نہیں تھا. پولیس کے کسی بندے کے پاس کوئی رائفل اگر دیکھی ہے کسی نے تو بتائیں. کوئی فائرنگ نہیں ہوئی. اس آپریشن کی شروع ہونے سے پہلے علی امین گنڈا پور جو ہے وہ تشریف لے گئے تھے اور بشرا بیگم جو ہے وہ ان کے ساتھ تھی. یہ ریکارڈ کی بات ہے اور یہ بات سب کو پتہ ہے. اب ظاہر ہے انہوں نے اپنے کارکنوں کو جواب دینا ہے. یہ جو بات آپ کہہ رہی ہیں نا پریس کانفرنس, یہ پاکستان کے لیے نہیں ہے, نہ پاکستانیوں کے لیے ہے, یہ ان کے اپنے ورکرز کے لیے ہے. کیونکہ اب ان کے پاس انہیں سیٹسفائی کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ہوش کے ناخن لیں گے. انسیٹ تو ہے ملک میں, پھر اس ساری سچویشن کا کیا حل ہے؟ ابھی وزیر داخلہ محسن نقوی نے تو دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہوا ہے کہ اب مذاکرات نہیں ہوں گے, لیکن دوسری طرف رانا ثناء اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ 4 ہفتے پہلے مذاکرات کی جو پیشکش کی وہ واپس نہیں لی پرائم منسٹر صاحب نے بھی. تو کیا ابھی بھی کوئی بات چیت کا سلسلہ ہو سکتا ہے, کوئی بریک تھرو ہم دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے محسن نقوی صاحب نے جو بات کی ہے وزیر داخلہ نے, وہ اس سچویشن کے حوالے سے کی ہے کہ جو اس احتجاج کے نتیجے میں ڈیولپ ہوئی ہے, وہ ایک اپنی ایڈمنسٹریٹو بات انہوں نے کی ہے اور بالکل ٹھیک کہا ہے. کیونکہ ظاہر ہے وہ فیڈرل منسٹر فار انٹیریئر ہے, یہ ان کی ذمہ داری ہے. ٹھیک, وہی ساتھ ساتھ ہم یہ باتیں بھی سن رہے ہیں کہ پی ٹی آئی پر کوئی پابندی لگنے جا رہی ہے, یا کے پی میں گورنر راج کا بھی کوئی آپشن ابھی موجود ہے, کیونکہ سینیٹر عرفان صدیقی تو کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے بارے میں واضح اور دو ٹوک فیصلے کا وقت آ پہنچا ہے اور مزید تاخیر بہت مہنگی پڑے گی. پولیٹیکل پارٹیوں پہ پابندی لگا کے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی موضوع بات ہے, اور ایک ڈیموکریٹک پارٹی جو پولیٹیکل پارٹی دوسری پولیٹیکل پارٹی کو بین کرے. ہم اس حد تک نہیں جائیں گے. باقی گورنر راج کا آپ نے سوال کیا ہے تو آپشن یقیناً موجود ہے, لیکن ہم اس طرف بھی نہیں سوچ رہے.
हम सोच ये रहे हैं और उनको भी एक बार बार दरखास्त कर रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर एक सूबे की जिम्मेदारी है, आखिर केपी के अवाम का क्या कसूर है कि तुम लोगों ने उन्हें जो है वो ड्रामों पे रखा हुआ है। सर आपने तो कहा कि वो अटक पुल भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे, उन्होंने तो डी चौक में आकर दिखाया। जी, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों दिखाया। वो इसलिए दिखाया कि जिस पॉलिटिकल प्रोटेस्ट की बात हो रही थी वो एक सियासी जमात का प्रोटेस्ट था जो वो कह रहे थे कि हम लेके आएंगे, लेकिन जब वो आए हैं तो वो केपी गवर्नमेंट की जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं सूबाई, उनके वेपन्स और हथियार साथ लेके आए हैं, जिसमें आंसू गैस फेंकने वाली गन्ने और बेशुमार मोटर से गोले थे जो उन्होंने बरसाना शुरू की अटक से। हमारे पास दो ऑप्शंस थी, या तो उनकी इस जो वायलेंस है इसका जवाब ताकत से देते, वहां पे हलाकते होने का खतरा था। लेट मी एडमिट इट मतलब फ्रैंकली मैं आपसे इस चीज को एडमिट करता हूं कि अगर वहां पे यूज ऑफ फोर्स होता तो यकीनन जो है वो इंसानी जाने जाया होती। इसलिए हमने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, तहम्मुल का मुजाहरा किया, और हमने कहा कोई बात नहीं, ये आ जाए, एक दफा आ गए तो उसके बाद देख लेंगे, मामला अंडर कंट्रोल कर लेंगे, और वही हुआ। ठीक, तहरीक इंसाफ के एहतजाज के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा के साथ अमेरिका से भी रद्द अमल आया है। रिपब्लिकन पार्टी के रहनुमा और माजी में अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर रिचर्ड ग्रेनेल ने भी बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा किया है। तो अगर दबाव मजीद बढ़ता है तो हुकूमत का क्या रद्द अमल होगा? कोई, क्योंकि पाकिस्तान में मुदाखलत की तो एक तारीख रही है। रिहाई तो उनकी होनी है, लेकिन वो इस तरीके से नहीं होनी कि कोई अमेरिका का सेनेटर बयान दे दे तो रिहाई हो जाएगी, या यहाँ पे ये मार्चेस शुरू कर देंगे और वफाक पे हमला करेंगे तो रिहाई हो जाएगी। रिहाई उनकी एक अदालती अमल के नतीजे में होनी है, और वही तरीका है कि जिससे वो बाहर आएंगे, और आएंगे यकीनन। कितना करसा जो है वो जेल में रह लेंगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं हैरान हूँ, एक तरफ कहते हैं जी हमें फर्क ही कोई नहीं पड़ता, हम तो बहुत दलेर हैं, जेलें भी काट रहे हैं, और ऊपर से जनाब आप यलगार पे यलगार करी जा रहे हैं कि मुझे रिहा करें। वो भाई रिहाई आपको अदालतों ने, जजेस ने देनी है। अभी चंद दिन पहले उनकी जमानत नहीं हुई, इससे पहले कितनी जमानतें मुकदमात में उनकी हो चुकी हैं, जो इक्का दुक्का रह गए हैं उसमें भी जमानत हो जाएगी, लेकिन अदालतों से रुजू करें। आप लीगल उसमें तो ना करें, क्योंकि आपको पता है ना, ये तो फिर तय है ना कि अगर जब चाहेंगे तो तब रिहाई होगी। आप यू नो दैट कि वो अदालतों के उस पर तो नहीं आएंगे ना, जब पॉलिसी बदलेगी, जब वो चाहेंगे तभी होगा। नहीं, अगर चले, मैं अगर आपकी बात थोड़ी देर के लिए मान भी लूं, गो कि मैं इसे इख्तिलाफ करता हूं, लेकिन अगर मैं आपकी बात मान भी लूं तो फिर कल जो उन्होंने हरकत की है, इससे तो जो स्पेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मौजूद थी उन्होंने मजीद कम की है। इससे तो उन्होंने अपनी लीडरशिप के लिए मजीद मुश्किलात बढ़ाई हैं। तो मुझे ये बताएं, फिर दोबारा मैं ये कहूंगा कि ये सारा, और आप देख रहे हैं मजीद मुश्किलात उनके लिए पैदा होती हैं। दे रहे हैं? नहीं, मैं नहीं देख रहा, वो खुद बनवा रहे हैं। हम तो नहीं कह रहे उनको कि मार्चेस करें, हम तो नहीं कह रहे कि ये पाकिस्तान को बंद करें। एक एक दिन में जो है वो सैकड़ों अरब का नुकसान मुल्क को पहुंचा के यहाँ पहुंच गए, डी चौक में जनाब यहाँ से फिर अब भागे हैं। भाई क्या लिया है आपने? मैं तो कहता हूँ कि ये जो लोग बेचारे रेंजर्स और पुलिस के जवान शहीद हुए, देखिए अपोजिशन एहतजाज करती है, हुकूमत सर अपोजिशन एहतजाज करती है, हुकूमत का काम होता है वो मुज़ाकरात को इनिशिएट करे। आई थिंक इस चीज को मतलब थोड़ा हुकूमत का बड़ा दिल होना चाहिए। हुकूमत का दिल भी बड़ा है, हुकूमत का ज़हन भी खुला है। हुकूमत में नाम की चीज बिल्कुल भी नहीं है, और हम अपनी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहते हैं कि अगर वो मुज़ाकरात की टेबल पे आके जिम्मेदारी के साथ उनकी सीनियर लीडरशिप आए, बात करें, हमारे दरवाजे खुले, हम बात करना चाहते हैं। हमारा एक लीडर कह रहे हैं जी कि हम तो बातचीत करने के लिए तैयार है। ठीक, देखें, जो बड़े से बड़ा तनाज़ा होता है ना, वो किसी हल्के में हो, वो सूबों में हो, वो मुल्कों में हो, मुज़ाकरात से ही तय होते हैं। अब जमाने गुजर गए, सही है। मुल्क के बड़े नवाज शरीफ साहब हो गए, आसिफ जरदारी साहब हो गए, मौलाना फजल रहमान हो गए, महमूद अचकजई साहब, ये सारे मिलके बड़े बैठ के इसका डिसीजन लेना चाहिए, फैसला करना चाहिए। मैं आपकी बात से 100% इत्तफाक करते हुए सिर्फ एक जुमला उसमें इजाफा करूंगा कि जितना मर्जी ये छलांगे मार लें दाएं बाएं, ये जो आपने बात की है, मेरा भी हर प्रोग्राम में ये मौक़िफ़ होता है कि जब तक पाकिस्तान की टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप बैठ के एक कमरे में पाकिस्तान के मसाइल को हल करने की बात नहीं करेगी, मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। नो डाउट, और सारे मसले के हल टेबल पे बैठ के ही हो सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तारिक फजल चौधरी साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वक्त छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुन राउंड अप। वेलकम बैक टू सुन राउंड अप।
प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किया सीनियर एनालिस्ट इरशाद भट्टी साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, तहरीक इंसाफ का एहतजाज जो मुमकिना तौर पर धरने की शक्ल इख्तियार करने वाला था, वो फिल वक्त ख़त्म हो गया है। तहरीक इंसाफ की क़यादत से क्या गलतियाँ हुई हैं? क्यों बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर कारकुनान को छोड़कर वापस रवाना हो गए? माजी में भी हमने देखा कि अली अमीन गंडापुर 4 अक्टूबर के डी चौक एहतजाज में KP हाउस गए और फिर रूपोश हो गए। देखिए, सबसे पहले तो जो रेंजर एहलकार जान से गए, जो पुलिस एहलकार जान से गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनके ख़ानदानों से इज़हार ताज़ियत। और जो सिविलियन जान से गए हैं और जिस तरह की बातें सुनी जा रही हैं, अगर उनमें से 20% भी सच है तो उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए, चीज़ों को सामने आना चाहिए। तीसरी बात कि मैं हमेशा से बात शुरू करने से पहले ये बताना चाहूँगा कि मैं कभी भी इस हक़ में ना कल था ना आज था, ना हमें किसी को होना चाहिए कि सड़कों पर आकर हुकूमत गिराकर या सड़कों पर आकर हुकूमत को ब्लैकमेल करके कोई मुतालबा आप मनवाएंगे। और ये अगर रवायत पड़ गई तो फिर जो भी हुकूमत आएगी दूसरे लोग जत्था लेके आ जाएंगे और कहेंगे कि हमारी बात मानो। ये हुकूमत जो है, ये फार्म 47 की हुकूमत है, मैं इसको जायज़ नहीं मानता, नाजायज़ हुकूमत है, लेकिन इसके बावजूद एक कवायद और तरीक़ाकार है, उसके मुताबिक चलना चाहिए। और जहाँ ये है वहाँ ये भी है कि इhtजाज, जलसा, जलूस, रैलियाँ, ये हर पार्टी का हक है। और आजकल जुल्म की बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है जुर्म है, उनका जलसा, उनका जलूस, उनका इhtजाज ये जुर्म बन चुका है, जो कि नहीं होना चाहिए। और ये इhtजाज की नौबत क्यों हुई? क्योंकि इस हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सियासी स्पेस छीन ली थी और उनको जलसे की इजाज़त तक नहीं दी थी। और जब जलसे की इजाज़त ना मिली तो वो इhtजाज पे आ गए। अब आ जाइए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैं अगर कोई इससे भी अगर नरम लफ्ज़ मेरे पास होते तो मैं शायद इस्तेमाल करता कि बुज़दिल निकला अली अमीन गंडापुर, बुज़दिल निकली बुशरा बीबी। उसकी वजह यह है कि जब आप 78 घंटों के बाद 18 मकामात पे झड़पों के बाद आंसू गैस सहते हुए आपके साथ हज़ारों कारकुन इस्लामाबाद दाखिल हुए, और फिर जब का हज़ारों कारकुन वहाँ आंसू गैस शेल सह रहे थे और गोलियों का बेखौफ मुकाबला कर रहे थे या खड़े हुए थे, तो उस दौरान पतली गली से अली अमीन गंडापुर का और बुशरा बीबी का निकलना बुज़दिली एक छोटा लफ्ज़ है। अगर आप निहत्ते थे, बिल्कुल ठीक था, आप वहीं रहते, इससे अच्छा था कि आप वहीं से गिरफ्तार होते तो आज सूरत हाल दूसरी होती। और अगर आपने यही करना था तो फिर ये जो कि कफन सर पर बांध के आए हैं, रिहा करवा के ले जाएंगे, तो इस मर्तबा घर वाले जनाजा पढ़ लें, तो ये जब कंटेनर पर या का नाबुदवैया का नस्ताइन खान नहीं कहेगा हम नहीं जाएंगे, ये जो बड़के, ये जो दावे, ये जो वादे, लेकिन सर एक तरफ देखें तो अली अमीन गंडापुर साहब का भी क्या कसूर? बाकी क़यादत तो निकलती नहीं है, पंजाब की क़यादत तो हमें कहीं नजर ही नहीं आई। हमाद अजहर साहब कहाँ थे? अब इसको 3 हिस्सों में आप डिवाइड करें जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, आपको पता है कि 80% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नहीं रही। 80% लोग पार्टी छोड़ चुके हैं और बाकी जो 20% हैं उनमें से कुछ जेलों में हैं, कुछ अंडरग्राउंड हैं, हमाद अजहर, मुराद सईद वगैरह, और या बाहर जो इनकलाबी बने हुए हैं एक्स पे, ट्विटर पे वो, और कुछ ऐसे हैं जो कंप्रोमाइज्ड है। एक नाडर, बाहिम्मत, मुस्तकिल मिजाज इमरान खान को उसके अपने रांग नंबरों ने जो उसके अपने रांग नंबर है वो धोखे पे धोखा दे रहे हैं, और जो उसके अपने ब्रूटस हैं पार्टी के अंदर वो उसको धोखे पे धोखा दे रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि जो उसकी क़यादत है वो सारी कंप्रोमाइज्ड है? सारी नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट सारे। कुछ बुज़दिल हैं और कुछ कंप्रोमाइज। सर वही लोग जो मुलाकातें करते हैं उनसे जेल में, ये तो अब बड़ा सामने आ गया है सारा कुछ। देखिए, बहुत सारा झूठ बोला गया। अब मुझे बताइए, इमरान खान मान गया था संग जानी पे जलसा करने के लिए, झूठ था। अब ये झूठ कौन मिला था, किसने आगे फैलाया था? बैरिस्टर सैफ तो कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि किसके लिए? इमरान खान साहब ने खुद बात की अली अमीन गंडापुर साहब से और उन्होंने कहा कि ठीक है डी चौक ना जाओ, संगजानी चले जाओ। बुशरा बीबी नहीं मानी।
انہیں تو سارا ملبہ بشرا بی بی پہ ڈال دیا ہے. شیر افضل مروت صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہم تو نہیں چاہتے تھے ڈی چوک جائیں. جھوٹ بول رہے ہیں یہ سارے، جھوٹ بول رہے ہیں. عمران خان کا جو ایکس پہ لاسٹ جو ایکس پہ آپ عمران خان کا جو پیغام ہے جو انہوں نے ہی لگایا ہوگا اور بیرسٹر سیف اور بیرسٹر گور کے ملنے کے بعد ذرا وہ پڑھ لیں. اس میں کیا لکھا ہے کہ احتجاج ملتوی نہیں ہوگا، ڈی چوک پہنچیں اور جو ابھی گھروں سے نہیں نکلے وہ ڈی چوک پہنچے. لاسٹ کل کا میں کہہ رہا ہوں، کوئی 2-3 دن پہلے کا نہیں کہہ رہا، کل کا یہ عمران خان کا پیغام. اور پھر عمران خان بار بار کہہ رہے تھے کہ کوئی سنگ جانی نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں، اور جا کر دھرنے والوں کے ساتھ بیٹھو، ان کو کہا بیرسٹر گور کو. تو اب مجھے بتائیں کہ کدھر گئی وہ زرتاج گل، اون عباس بپی، عمر ایوب، اور کدھر گئے ان کے پاکستان تحریک انصاف کے 90 MNA. شیر افضل مروت صاحب بونٹ پہ میں کھڑا تھا اس وقت سینٹورس چوک پہ اسلام آباد میں، جب یہ ٹچ کر رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کا پہلا قافلہ اس کو بلو ایریا کو، اور شیر افضل مروت صاحب بونٹ پہ بیٹھے تھے، نعرے مارتے ہوئے آئے، تھوڑے سے آ کر چائنا چوک پہ آئے، دعائے خیر کی اور اس کے بعد غائب ہو گئے. جتنی بڑی بڑی گالیاں میں نے سنی ہیں اس پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے کارکنوں کی زبان سے، جن کی آنکھیں پھول سوجی ہوئی تھی، جن کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، جو زخمی تھے، جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جو پاؤں سے ننگے تھے. سر پاکستان کی تاریخ تو نہیں رہی ہے نا، ہمیشہ ورکرز ہی نشانہ بنتے ہیں. نہیں، اگر آپ تاریخ میں پناہ لینا چاہتی ہیں تو آپ کی مرضی ہے، اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ تاریخ یہ جو رہی ہے یہ بڑی خوبصورت رہی ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے. میں تو پاکستان تحریک انصاف کی بات کر رہا ہوں جو آج تاریخ لکھی جا رہی ہے. ہم بڑا آسان ہوتا ہے، یعنی یہی تو ہمارا ایک دکھ ہے کہ جی دھاندلی ہوئی ہے 2024 2018 میں بھی تو ہوا تھا، 2018 میں کہتے تھے کہ 2013 میں بھی تو ہوا تھا. اور پھر جب کوئی بہت مفکر ہوتا ہے، کوئی فیئر الیکشن بتا دو جو پاکستان میں ہوا تھا، بھائی یہ عمران خان کے خلاف جھوٹے مقدمے بنے، بھائی پیچھے بھی تو بنے بھائی ہم پہ بھی چلے. تو یہ جسٹیفیکیشن، ہاں یہ جسٹیفیکیشن نہ دیں، آج کی بات کریں نا، تاریخ کو گولی ماریں. تاریخ جب جو ہم تک پہنچی ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، جنہوں نے پہنچائی ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، جو تاریخ جن کے ہاتھوں میں ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں جو میں نے دیکھا، جو آپ چونکہ لاہور میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، جو میں نے دیکھا ہے اس وقت میں وہ بتا رہا ہوں. تاریخ کو تو گولی ماریں، وہ تو شاید ہو سکتا ہے کہ زید یا بکر نے مجھ تک پہنچائی ہو. تو وہ سارے ڈھونڈ رہے تھے. علیمہ خان آج کیا کہہ رہی ہیں کہ جب لائٹیں 12 گھنٹے پہلے انہوں نے بند کر دی، چاروں طرف سے گھیر لیا، گھیر کر پھر 2 گھنٹے شیلنگ کی، پھر گولیاں چلائیں، پھر اس کے بعد وہ بھاگ کے گئے. وہ کہہ رہی کنٹینر کی لائٹ کیوں بجھ گئی تھی؟ ہاں جی، جو ہم بار بار کہہ رہے تھے کنٹینر کی لائٹ آن کر دیں، وہ بھی قیادت پہ عدم اعتماد وہی نہیں سن رہے تھے. تو ایشو یہ ہے، میں پھر ایک فکرہ کہہ رہا ہوں، اس میں ایک آپ اس کے موقف سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کی رائے ہوگی، مجھے اس کا احترام ہوگا. عمران خان کے موقف پر اعتراض کر سکتے ہیں کہ وہ غلط ہے یا صحیح ہے، لیکن اپنے موقف پر کھڑا رہنے والا ناڈر، بہادر اور ان سارے اس میلے میں ایک واحد آدمی جو ڈیفرنٹ آدمی ہے، اس کو اس کی پارٹی والے ڈبو رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو یہ کرتے کیا ہیں، اب یہ اس طرح کرتے ہیں کہ ایک طرف سے دھمکیاں لگاتے ہیں، دوسری طرف سے ترلے منتیں کرتے ہیں. ایک ان کا ہاتھ ہوتا ہے گریبان پر، دوسرا ہاتھ ہوتا ہے گھٹنے پر، اور ایک طرف سے یہ وہ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف سے پسپائی اختیار کر رہے ہوتے ہیں. مجھے بتائیے کہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد جو 2 جلسے یہ کر پائے ہیں، صرف 2 جلسے کے پی سے باہر، ایک سنگجانی اور ایک اسلام آباد والا، اور اس کے بعد 2.5-3 احتجاج کیے. پنڈی کی سڑکوں پر میں تھا جس دن پنڈی میں احتجاج ہوا، اتنے لوگ نکلے، لیکن لوگ ہی لوگ تھے، کوئی بندہ موجود نہیں تھا جن کو قیادت کہتے ہیں پارٹی کی. تو سر آپ کو کیا لگتا ہے پھر تحریک انصاف کے پاس اس وقت کیا آپشنز باقی ہیں؟ کیونکہ کل کے واقعے کے بعد تو پی ٹی آئی کے لیے مزید سختیاں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور سسٹم میں جگہ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو. مجھے لگ رہا ہے میں غلط ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے کے پی میں جلد یا بعد میں گورنر راج لگنے والا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور اور ہاں جی اس کی 6 موگیاں تو ہیں. صحیح آپ کی خبر ہے، یہ تجزیہ ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی جو ہیں وہ بھی گرفتار ہو رہے ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ عمران خان کا مقدمہ شاید
فوجی عدالت کی طرف چلے. مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر موو کریں یہ، کیونکہ اب عدلیہ بھی ان کی اپنی ہے، تو یہ پارٹی پہ پابندی لگانے کی موو کریں. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ مزید سختیاں کریں گی. لیکن میں علی امین گنڈا پور اور بزدل علی امین گنڈا پور اور بزدل بشرا بی بی سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ننگے پاؤں آئے ان کا کیا قصور؟ وہ لوگ جو اس وقت جیلوں اور حوالاتوں میں بیٹھے ہیں اور آپ مانسہرہ اسپیکر ہاؤس میں ہیں ان کا کیا قصور تھا؟ وہ لوگ جو زخمی ہوئے ان کا کیا قصور تھا؟ وہ لوگ جو جانوں سے گئے ان کا کیا قصور تھا؟ اور وہ لوگ جو پچھلے 3 سالوں میں آپ کے لیے مارے کھا رہے ہیں اور آپ ہر مرتبہ پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں ان کا کیا قصور؟ اور سب سے بڑھ کر آپ کو اپنی پارٹی میں رکھا، آپ کے سر پہ ہاتھ رکھا، آپ ان کا ووٹ لے کر وزیر اعلیٰ اور ایم این اے اور ایم پی اے بنے. عمران خان کا کیا قصور ہے؟ اس کو کیوں دھوکہ دے؟ تو سر آپ کو پھر کوئی مذاکرات نظر نہیں آ رہا ہے کہ کوئی درمیانی راہ نکل آئے یا ہمارے کوئی بریک تھرو ہو جائے؟ کوئی ہمارے یہ جو بڑے ہیں سیاسی لیڈرز ہیں جیسے نواز شریف صاحب ہو گئے، وہ بھی بالکل خاموش ہیں، آصف علی زرداری، کو نہیں لگتا ان سب بڑوں کو بیٹھنا چاہیے، کوئی مذاکرات کرنے چاہیے، ٹیبل پہ کوئی سلیوشن نکالنا چاہیے؟ نواز شریف صاحب کے لیے آپ نے لفظ لیڈر استعمال کیا، آصف علی زرداری کے ساتھ آپ نے لفظ لیڈر استعمال کیا. میں آپ کو اس پر اتھا دل گہرائیوں سے مبارکباد پیش سر ہمارے اور بلیو می اگر آپ چار پانچ مرتبہ اور آپ ان کا نام استعمال کریں گی نا تو ہو سکتا ہے مجھے لیڈری کی الٹی آ جائے، اور وہ نہ کیجئے گا کیونکہ میں ابھی چائے پی کے آیا ہوں. مہربانی کریں. ٹھیک. آپ مجھے بتائیے جب بجٹ سیشن ہو، مجھے ایک بات سے سمپل سی بتائیے گا، جب بجٹ سیشن ہو اور اس وقت کوئی بندہ کہے کہ ٹیکس بڑے لگ رہے ہیں، مجھے بجٹ سیشن سے چھٹی دے دو، میں بجٹ سیشن اٹینڈ نہیں کروں گا، وہ لیڈر ہوتا ہے؟ نواز شریف صاحب نے کیا. وہ لیڈر ہوتا ہے جو جب بھی مشکل وقت ہے ڈیل کر کے جدہ یا لندن چلا جائے. وہ لیڈر ہوتا ہے جو واپس ڈیل کر کے آئے. وہ لیڈر ہوتا ہے جو کہے کہ سادہ اکثریت نہ ملی تو میں حکومت نہیں بناواں گا. وہ لیڈر ہوتا ہے جس کا ملک جل رہا ہو اور وہ مری بذریعہ ہیلی کاپٹر مری بیٹھا ہو اور وہاں کھابے کھا رہا ہو. وہ لیڈر ہوتا ہے. اور وہ لیڈر ہوتے ہیں جن کے عوام ادھر ڈھور ڈنگروں کی طرح ہسپتالوں میں دھکے کھا رہے ہیں، اور وہ کوئی آصف علی زرداری دبئی میں علاج کرواتا ہے اور نواز شریف امریکہ اور لندن میں، اور شہباز شریف لندن میں، مریم نواز سوئٹزرلینڈ میں. ویسے پتہ کیا ہے، وہ پتہ کیا ہوگا آپ نے کہ تھائرائڈز کا علاج ہے کوئی نہیں سوئٹزرلینڈ اور امریکہ کے علاوہ. تو یہ لیڈر ہے؟ نہیں، لیڈر نہیں ہے. یہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے. یہ انہوں نے ہمیں جانور بنا دیا ہے. یہ بیسیکلی انسان کہلانے کے لائق نہیں جن کے ساتھ ہم ڈیل لگاتے ہیں. پاکستان جل رہا تھا. مجھے بتائیں سمپل سی. نہیں آپشن کو گولی ماریں. آپ کے پاس آپشن ہوگا، آپ کے پاس آپشن نہیں ہوگا. میرے پاس تو بہت آپشن ہے. آپشن اے، آپشن بی، آپشن سی. میرے پاس تو ڈھیر سارے آپشن. ایک ضمیر کا آپشن ہے، ایک اللہ کا آپشن ہے، ایک میرا اپنا آپشن ہے. کوئی ضروری آپشن ہے میں ان کے گھر سے جا کے آٹا لیتا ہوں جا کے؟ میرے پاس آپشن کوئی نہیں ہے کہ نہ میں نے زرداری. کیوں ہم ایک کی غلط بات کو کہتے ہیں کہ اگر اس نے کی ہے تو اس نے بھی کی ہے؟ میں تو بالکل جسٹیفائی نہیں کری. میں تو کہہ رہی ہوں کہ عمران خان اگر سولوشن نکالنا چاہیے، انکلوڈنگ عمران خان، آصف علی زرداری، نواز شریف، جتنے بھی بڑے ہیں، مولانا فضل الرحمان، محمود اچکزئی، یہ جتنے بھی بڑے ہیں ان کو بیٹھ کے ہی بات کرنی چاہیے، کیونکہ حل تو ٹیبل ٹاک سے ہی نکلے گا نا. اچھا، اس مرتبہ آپ نے 3-4 اور بھی اس میں شامل کر دیے. مبارک. اس کے علاوہ آپ کو چونکہ نام یاد نہیں ہوں گے اس لیے آپ نے ان کو نہیں شامل کیا. اچھا، ایشو یہ ہے کہ جب یہ تب تک نہیں بیٹھ سکتے جب تک بنیادی مسئلے حل نہ ہوں. ایک کینسر کا پیشنٹ ہے، اس کو آپ 4 پیناڈول دے دیں تو کوئی آدھے گھنٹے کے لیے وہ بالکل اس کی دردیں ختم ہو جائیں گی. اس کو 2-4 پین کلر انجیکشن لگا دیں تو اس کی دردیں ختم ہو جائیں. جب تک اس کے کینسر کا علاج نہیں آپ کریں گے وہ مریض ٹھیک نہیں ہوگا. ہمارے جو بنیادی مسئلے ہیں وہ پہلے حل کریں، ورنہ یہ پاکستان آگے نہیں بڑھے گا. بنیادی مسئلے کیا ہیں؟ 9 مئی ایک شرمناک دن ہے. 9 مئی کا فیصلہ کریں، جو مجرم ہیں ان کو سزا دیں، جو بے گناہ ان کو رہا کریں، آگے بڑھیں. الیکشن دھاندلی پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں یا وہ کریں اس کو جو دھاندلی ٹریبیونلز ہیں ان کو آزادانہ کام کرنے دیں. پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی سپیس دیں، ان کو سیاسی جماعت مانیں. جھوٹے اور جعلی من گھڑت مقدمے ختم کریں، اور اس کے علاوہ ایک مخصوص نشستیں ان کو واپس دیں، اور اس کے علاوہ یہ نفرت اور تقسیم کم کریں. تب یہ بات آگے بڑھے گی. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کی ریڈ لائن ہے 9 مئی.
پاکستان ٹھیک ہے، اس کا فیصلہ کریں اور پھر بالکل صحیح، پھر تبھی آگے بڑھ سکتے ہیں. بہت شکریہ سینئر اینالسٹ ارشاد بھٹی موجود تھے. ناظرین وقت چھوٹی سی بریک کا، دیکھتے رہیے سنر راؤنڈ اپ. ویلکم بیک ٹو سنر راؤنڈ اپ. ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے رہنما شوکت یوسفزئی صاحب. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. سر، وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور نے پریس کانفرنس میں واضح کیا ہے کہ دھرنا جاری رہے گا. بانی پی ٹی آئی صرف احتجاج کال آف کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے آگے کی حکمت عملی نہیں بتائی. احتجاج کا مرکز کب ہوگا؟ کیا اسلام آباد پر پھر چڑھائی ہوگی؟ قیادت کیا سوچ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے اوپر جو ظلم اور تشدد جبر ہوا ہے اس کی میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اس لیے کہ پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی پاپولر جماعت ہے پاکستان کی، اور ہم سیاسی لوگ ہیں. ہم پرامن احتجاج کی کال دی تھی خان صاحب نے، اور ہم نے جا کے وہاں پہ احتجاج کرنا تھا اور پرامن بیٹھ کر اپنا جو مطالبات تھے اس کے لیے آواز اٹھانی تھی. لیکن حکومت نے مذاکرات بھی نہیں کیے، یہاں تک کہ انہوں نے ورکروں کو جیسے ہی وہ داخل ہوئے انہوں نے فائرنگ اور شیلنگ جو ہے وہ شروع کر دی، اور ساتھ بہت سارے لوگوں کو شیل بھی لگے. ابھی تو یہ بھی سننے میں آیا کہ ڈائریکٹ گولیاں لگی ہیں کیونکہ رات کا اندھیرا تھا. اب آتے ہیں اپنی پارٹی کے اوپر. آپ نے جو کہا کہ دھرنا جاری ہے یا نہیں جاری ہے، دیکھیں یہ جو میں نے آج اٹھائی کہ کنفیوژن ہے پارٹی میں، اور اس طرح جو ہے نا کوارڈینیشن اور مشاورت کا فقدان نظر آ رہا ہے، وہ یہی ہے کہ پارٹی کا ترجمان جو تھا اس نے صبح جب کہا کہ جی دھرنا ختم ہو گیا تو وہاں سے سارے لوگ نکل گئے. اب یہ کہ دھرنا پھر ہے یہ بھی ایک الگ وہ ہے، لیکن چونکہ سیکرٹری اطلاعات تھے، ترجمان تھے، وہ خود دھرنے میں موجود نہیں تھے شاید، اور اس کی وجہ سے یہ کنفیوژن ہے. اسی طرح ہمارے بہت سارے لیڈر جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں، بڑے بڑے عہدے رکھتے ہیں، جب خان صاحب کی کال تھی تو یہ لوگ کہاں غائب تھے؟ دیٹس دا پوائنٹ کہ باقی کی لیڈرشپ کہاں غائب تھی. آپ اگر دیکھیں حماد اظہر صاحب پنجاب کی قیادت بھی نہیں تھی، نہ صرف علی امین گنڈا پور ہر بار نظر آتے ہیں. دیکھیں علی امین گنڈا پور پر جو تنقید ہوتی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بیس لیس، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کیونکہ علی امین گنڈا پور جو ہے جیسا بھی ہے ایک ورکر کی طرح وہ پہنچا دیتا ہے. یہاں پہ لیڈرشپ نہیں رہتی ہے، نہ پنجاب کی لیڈرشپ نظر آئی نہ مرکزی لیڈرشپ نظر آئی. تو یہ اتنی بڑی کنفیوژن کیوں تھی؟ کوئی پلان سامنے نہیں ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی وہ ہے کہ کم از کم ان کو ایک پلان دینا چاہیے تھا. سر، یہ جو ایلیگیشن لگتی ہے آپ کی مخالف پارٹیوں کی طرف سے کہ جتنی بھی پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت ہے وہ ساری کمپرومائزڈ ہے، تو پھر آپ جس طرح سے یہ بات کر رہے ہیں از دیٹ سو کہ یہ ساری لیڈرشپ کمپرومائزڈ ہے؟ مجھے نہیں پتا کمپرومائز ہے یا نہیں، میں تو اپنے کوشچن اٹھا رہا ہوں، کیونکہ دیکھیے ہم نے جواب تو دینا ہے کارکنوں کو، اور جواب کون دے گا؟ یہی تو میں نے کوشچن اٹھایا نا کہ ہمارے مرکزی صدر ہیں، مرکزی جنرل سیکرٹری ہیں، مرکزی کیبنٹ ہے، وہ کہاں ہے؟ وہ اگر عمران خان کی کال پہ بھی نہیں نکل سکتے اور کوئی اسلام آباد میں رہتا ہے اور وہ اسلام آباد بھی نہ آئے تو اس پہ مجھے کوشچن اٹھانا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ مجھے پتا ہے کہ میرے خلاف یہ ایکشن لیں گے کیونکہ سارے طاقتور لوگ ہیں. سر، جس طرح سے بیرسٹر سیف کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب مان گئے تھے، انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے سنگرانی میں ہم کر لیتے ہیں، وہاں پہ چلے جاتے ہیں، ڈی چوک نہیں جاتے، لیکن بشرا بی بی بضد تھیں اور باقی کی قیادت ساری بے بس نظر آ رہی تھی. دیکھیں ابھی یہ تو پھر وہی اگین بات ہے نا، اس میں بشرا بی بی کا کیا قصور ہے؟ بشرا بی بی نے ضد بھی کر لی تو لیڈرشپ کہاں تھی؟ میں تو اپنی لیڈرشپ کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا اگر وہ ان کی بات نہ مانی جاتی، لیکن انہوں نے کون سا ریزسٹ کیا؟ اگر اس نے کیا ہے، مجھے تو نہیں پتا کہ انہوں نے ضد کی ہے نہیں کی ہے، لیکن یہ فیصلے تو پارٹی کرتی ہے، یہ سیاسی پارٹی ہے نا. لیکن اس وقت تو بشرا بی بی صاحبہ ہی لیڈ کر رہی تھیں، ان کی ہی انسٹرکشنز پہ قافلہ سارا ڈی چوک کی طرف جا رہا تھا. نہیں دیکھیں لیڈ علی امین گنڈا پور صاحب بھی کر رہے تھے، لیکن میں دیکھیں یہ کوئی جرم نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ ڈی چوک جانا ہے تو ڈی چوک بھی آ جاتے، لیکن ڈی چوک پہ حکومت نے جو کاروائی کی یہ تو غلط تھی نا. لیکن ہمیں دیٹ واز ایکسپیکٹڈ. آپ کو پتا تھا کہ اگر آپ اس طرف جائیں گے تو یہ سب ہوگا، کیوس کریٹ ہوگا، تو پھر اس میں پھر کوئی پلاننگ پری پلانڈ کوئی ہوتی ہیں چیزیں کہ اچھا اس طرح سے کچھ اگر کوئی ایسی سچویشن کریٹ ہوگی تو پھر پلان کی بات قیادت کیا کرے گی؟ ہمارے پاس بہت بہترین پلان تھا.
کہ جہاں پہ ہمیں روکا گیا تھا، کنٹینر لگائے گئے تھے اٹک کے ساتھ، ہمیں وہیں روکنا چاہیے تھا، اس لیے کہ پاکستان بند تھا، حکومت کے اوپر بہت بڑا پریشر تھا، یہ گھٹنے ٹیک رہے تھے، لیکن نہیں مانا گیا، نہ ہی مشاورت لی گئی، نہ ہی کوارڈینیشن ہوئی. تو آئندہ میرے خیال سے ان چیزوں سے اجتناب کرنا ہوگا، اور اس دفعہ جو کچھ ہوا لیڈرشپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا، اور جو حکومت نے کیا اس کا باقاعدہ تحقیقات ہونی چاہیے، جوڈیشل انکوائری اس کی ضرور ہونی چاہیے. ٹھیک. اچھا، تحریک انصاف پر پابندی کی باتیں بھی سر گردش کر رہی ہیں، گورنر راج کا آپشن بھی موجود ہے، اگر اس طرح کا کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے تو پھر کیا حکمت عملی ہوگی پی ٹی آئی کی؟ بس پھر یہ حکومت بھی جائے گی، وفاقی حکومت نے پھر کون سا رہنا ہے. یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے آپ جو کر رہی ہیں، کہ یہاں لوگوں کا مینڈیٹ ہے. کیا ایک صوبے کو دیوار سے لگانے کا فیصلہ ہوا ہے؟ یہ تو ہرگز نہیں مانیں گے. یہ تو لوگ اس کے لیے، میں تو کبھی یہ مشورہ نہیں دوں گا. ڈائلاگ کریں اور کوشش کریں کہ اپوزیشن کو منوانے کے لیے جو اقدامات اٹھانے چاہیے حکومت کو اٹھانے چاہیے. سر وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ مذاکرات کریں. اگر اس طرح سے ایک صوبے کا سی ایم بار بار آ کے چڑھائی کرے وفاق پر اور سرکاری مشینری استعمال کرے اور دھمکیاں دے اور پھر اس طرح کے بیانات دے کہ کفن ہم سر پہ لے کر آ گئے ہیں، تو پھر یہی نتائج نکلیں گے. دیکھیں میری بات سنیں نا، پھر ادھر جاتی ہے نا. میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ مرکزی لیڈرشپ کہاں ہے؟ مرکزی لیڈرشپ سے بات ہونی چاہیے نا. وہ اگر ان کے پاس اختیار نہیں ہے، اگر وہ فیصلے نہیں کر سکتے تو ریزائن کر دے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، ان کو ریزائن کر دینا چاہیے اگر وہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ قیادت نے اس طرح سے پرفارم نہیں کیا، کمپرومائز لگ رہی ہے شاید، اور وہ موجود نہیں تھی سارے احتجاج میں، تو ان کو اگر وہ نہیں کر سکتے تو انہیں ریزائن کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شوکت یوسف زئی. ناظرین، آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.